اور اس کے 13 صفحے کے اوپر حضرت نے فرمایا ہے، واقعہ ذکر کیا ہے، فضائل نماز. فضائل نماز کھولیں آپ اور فضائل نماز کے 13 صفحے کے اوپر لکھتے ہیں کہ حضرت امام اعظم رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت امام اعظم رضی اللہ، جبکہ یہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ خاص ہے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے لیے، لیکن اپنے امام کے بارے میں مبالغہ دیکھیں آپ کہ وہیں پر امام شافعی کا ذکر آئے گا تو بیچاروں کو رحمت اللہ علیہ لکھیں گے، امام مالک کا ذکر آئے گا تو رحمت اللہ علیہ حضرت لکھتے ہیں زکریا شیخ الحدیث صاحب، وہیں امام احمد کا ذکر آئے گا تو رحمت اللہ علیہ، لیکن اپنے امام کا آئے گا تو نام بھی نہیں لیں گے بلکہ امام اعظم. یہ بھئی امام اعظم تم اپنے حنفیوں کے امام کہو نا، سیدھے حنفیوں کے امام یا امام ابو محمد ابو یوسف کے درمیان جو امام تھے وہ امام اعظم، اس طرح سے امام کو تم پوری امت کا امام، امام اعظم پوری امت کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اس طرح کے خطاب سے صرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مطلق طور پر جو ہے خطاب کیا جا سکتا. بہرحال سامعین، ابھی آپ حضرات نے ملاحظہ فرمایا کہ معراج ربانی حضرت شیخ الحدیث محمد زکریا نبر اللہ مرقدہ کی کتاب فضائل اعمال پر اعتراضات کرتے ہوئے بات کہہ رہا تھا کہ حضرت شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے امام حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کو امام اعظم رضی اللہ عنہ کہہ دیا. اس نے اس پر 2 اعتراض کرنے کی کوشش کی ہے. نمبر 1، اپنے امام کو امام اعظم کیوں کہا، اور نمبر 2، حضرت امام اعظم کو رضی اللہ عنہ کیوں کہا. معراج ربانی کا جاہلانہ موقف یہ تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کے علاوہ کسی شخص کو امام اعظم کا لقب نہیں دیا جا سکتا. نمبر 2، اصحاب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی شخص کو رضی اللہ عنہ کا لقب نہیں دیا جا سکتا، بلکہ امام اعظم کا لفظ بھی خاص ہے نبوت کے ساتھ، اور رضی اللہ عنہ کا لقب یہ ساتھ ہے اصحاب پیغمبر کے ساتھ. میں آپ کی خدمت میں دلائل کے ساتھ یہ بات عرض کروں گا کہ معراج ربانی نے کس قدر جہالت سے کام لیا ہے. یا تو یہ شخص جاہل ہے جو ان حالات ان مسائل کو سمجھتا نہیں ہے، اور یہ جاہل تو نہیں بلکہ دھوکہ باز خائن اور دجال انسان ہے کہ دجل سے کام لے کے امام اعظم اور حضرت شیخ زکریا رحمہ اللہ کی ذات گرامی پر بے جا اعتراضات اس نے کیے ہیں. اس نے پہلا اعتراض یہ کیا کہ حضرت امام ابو حنیفہ کو امام اعظم کیوں کہا. میں اس مد میں 3 باتیں آپ کی خدمت میں گزارش کرنا ضروری سمجھتا ہوں. نمبر 1، اگر احناف نے حضرت ابو حنیفہ رحمہ اللہ کو امام اعظم کہا تو آخر امام اعظم کس معنی میں کہا، امام اعظم کا مفہوم کیا ہے. نمبر 2، کیا حضرت امام ابو حنیفہ کو امام اعظم تنہا حضرت شیخ زکریا رحمہ اللہ نے تحریر کیا، یا حضرت امام ابو حنیفہ کو امام اعظم حضرت شیخ زکریا رحمہ اللہ کی ذات کے علاوہ کسی اور شخص نے بھی تحریر کیا ہے. اگر حضرت امام ابو حنیفہ کو امام اعظم شیخ زکریا نے نہیں اور یقیناً نہیں اور احباب نے بھی تحریر کیا ہے تو معراج ربانی صاحب کو چاہیے تھا حضرت شیخ زکریا کے خلاف گفتگو کرتے ہوئے ان علماء کرام کی ذات پر بھی بحث کرتے، ان کی عبارات کو بھی زیر باس لاتے کہ انہوں نے حضرت امام ابو حنیفہ کو امام اعظم کیوں تحریر کیا ہے. خیر، میں نمبر 1 یہ بات عرض کرنا چاہتا ہوں. نمبر 1، جب احناف نے حضرت امام ابو حنیفہ کو امام اعظم کہا، ہاشا وکلا، ہاشا وکلا، خدا کی قسم ہرگز کسی شخص کا یہ مقصد نہیں. ہم نے اپنے امام کو نبوت کے مد مقابل پیش کیا، ہمارا قطعاً یہ مقصد نہیں. ہم نے امام حنیفہ کی ذات کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا امام تسلیم کیا ہے، بلکہ امام اعظم کا معنی یہ تھا کہ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے بعد وہ فقہا اور مجتہدین جن کی فقہ پر اعتماد امت نے کیا ہے اور جن کے مسالک اور مذاہب آج چار عالم میں یہ پھیل چکے ہیں، ان میں حضرت امام مالک بھی امام ہیں، حضرت امام شافعی بھی امام ہیں، حضرت امام احمد بن حنبل بھی امام ہیں، مگر ان میں سے بڑے امام حضرت امام اعظم ابو حنیفہ نور اللہ مرقدہ ہیں. تو ہم نے ان کو بڑا امام اس لیے نہیں کہا
کائنات کے سارے انسانوں سے بڑے آدمی ہیں، بلکہ مطلب یہ تھا کہ فقہا اور مجتہدین میں سے بڑے فقیہ اور بڑے مجتہد کا نام حضرت امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت رحمہ اللہ تعالی ہیں۔ اور یہ وضاحت صرف احناف نہیں کرتے، بلکہ امام اعظم ابو حنیفہ کو اعظم کہتے ہوئے یہی وجہ سعودیہ حکومت کے سابق مفتی اعظم شیخ محمد بن ابراہیم نبر اللہ مرقدہ نے اپنے فتاوی جلد نمبر 5 صفحہ 116 اور جلد نمبر 1 صفحہ 173 پر تحریر کی ہے۔ خود شیخ محمد بن ابراہیم یہ بات درج کرتے ہیں، جس کا میں ترجمہ آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی کو امام اعظم کہنے کا مقصد یہ نہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے منصب پر کوئی ذات پڑے، بلکہ اس کا مقصد صرف یہ ہے کہ امام ابو حنیفہ اپنے ہم نواؤں کی نسبت بڑے ہیں۔ اس لفظ کے حوالہ سے نیچے حاشیہ میں پھر خود تحریر کرتے ہیں کہ خود ہماری کتاب زاد المستقنع میں سربراہ ملک ملک کے لیے بھی امام اعظم کا لفظ استعمال کیا گیا ہے۔ تو اگر سعودیہ حکومت کا مفتی اعظم وہ مفہوم تسلیم کر لے جو مفہوم ہم نے بیان کیا ہے، اور اس مفہوم کو معراج ربانی جیسا جاہل اور دجال شخص قبول نہ کرے، ہماری صحت پہ کوئی فرق نہیں پڑتا، تو امام ابو حنیفہ کو امام اعظم کہنے کا ہرگز یہ مقصد نہیں ہے کہ ابو حنیفہ رسول اللہ سے بڑے امام ہیں۔ اگر ابو حنیفہ کو امام اعظم کہتے ہوئے اعتراضات کیا جا سکتا ہے تو میں جناب معراج ربانی اور ان کے سننے والے اور ان کو اپنا مولوی ماننے والے سے پوچھ سکتا ہوں، اگر کل کو کوئی شخص حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی ذات پر اعتراضات کرتے ہوئے یہ جملہ کہہ دے، ہم ابو بکر کو صدیق اکبر نہیں کہتے کیونکہ سب سے بڑے صدیق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اگر کل کو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی ذات پر اعتراضات کرتے ہوئے تو یہ بات رافضی کہہ دے، ہم عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو فاروق اعظم نہیں کہتے، اس لیے کہ سب سے بڑے فاروق اس کائنات میں حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، تو جناب ان کا جواب کیا دیں گے؟ جو جواب آپ ان کو دیں گے وہی جواب ہم آپ کی خدمت میں پیش کر دیں گے۔ یہ بات کہی جا سکتی ہے اصحاب پیغمبر سب صدیق تھے، خود اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں فرمایا انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین، سب صحابہ صدیق ہیں، ان میں سے بڑے صدیق کا نام ابو بکر ہے جن کو ہم نے صدیق اکبر کہا۔ اصحاب پیغمبر سب فاروق تھے، حق و باطل میں فرق کرنے والے تھے، بلکہ اپنی زندگیاں انہیں وقف کر دی پیغمبر کے دین کو پیش کرنے کے لیے، مگر ان میں بڑے فاروق عمر بن خطاب فاروق اعظم تھے۔ بلکہ میں پاک و ہند کے تناظر میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ جس وقت پاکستان بنا تو محمد علی جناح کی جماعت مسلم لیگ کا ایک نمایاں کردار موجود تھا، تو مسلم لیگی لیڈروں میں سے بڑے لیڈر محمد علی جناح کو قائد اعظم کہا۔ کسی شخص نے آج تک اعتراض کیا کہ تم نے محمد علی جناح کو قائد اعظم کیوں کہا؟ اب اگر کوئی شخص یہ کہے صدیق اکبر صلی اللہ علیہ وسلم کا فرض کہیں، لوگ کہیں گے دجل ہے، اگر کوئی کہے فاروق اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرض، لوگ کہیں گے دجل ہے، اگر کوئی کہے قائد اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرض تو لوگ کہیں گے دجل ہے۔ کیوں؟ ہم نے حضرت ابو بکر کو صدیق اکبر اللہ کے پیغمبر کے مد مقابل رکھ کر نہیں کہا، بلکہ صحابہ پیغمبر میں سے بڑے صدیق ابو بکر تھے، صدیق اکبر کہہ دیا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو فاروق اعظم نبوت کے مقابلے میں نہیں بلکہ صحابہ پیغمبر میں سے بڑا فاروق ہونے کی حیثیت سے فاروق اعظم کہہ دیا۔ محمد علی جناح کو نبوت کے مقابلے میں نہیں بلکہ مسلم لیگ کی لیڈروں کے میں سے اس کو بڑا لیڈر قائد اعظم کہہ دیا۔ بالکل اسی طرح ائمہ فقہا اور مجتہدین میں سے حضرت نعمان بن ثابت امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کو امام اعظم کہہ دیا۔ تو تم نے دجل سے کام لے کے حضرت امام کی ذات پر بحث کی ہے، تم نے بددیانتی کرتے ہوئے امام کی ذات پر بحث کی ہے۔ ہم حاشا وکلا رب کعبہ کی قسم حضرت امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کو نبوت کے مقابلے میں پیش نہیں کرتے، ہاں ائمہ میں سے بڑے امام کہتے ہیں۔ اور دوسری بات میں یہ بات کہہ رہا تھا، دوسری بات یہ ذہن نشین کر لیں، کیا نبوت کے علاوہ کسی شخص کے لیے امام یا اعظم کا لفظ استعمال کیا جا سکتا ہے؟ معراج ربانی جاہل کا موقف یہ ہے کہ کسی اور کے لیے اعظم کا لفظ استعمال نہیں کیا جا سکتا، جبکہ یہ میرے پاس تفسیر ابن کثیر موجود ہے۔ آپ کسی تفسیر ابن کثیر کو تفسیر ابن کثیر اس کے جلد نمبر 7 یہ تفسیر ابن کثیر جلد نمبر 7 دفعہ 280 پہ
حضرت امام ابن کثیر رحمہ اللہ تعالی آیت وَمَن يُوَلِّهِمْ يَوْمَئِذٍ دُبُرًا إِلَّا مُتَحَرِّفًا لِقِتَالٍ أَوْ مُتَحَيِّزًا إِلَى فِئَةٍ فَقَدْ بَاءَ بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ، اس آیت کے تحت تحریر کرتے ہیں فَفَرَّ إِلَى أَمِيرِهِ أَوْ إِلَى الْإِمَامِ الْأَعْظَمِ دَخَلَ فِي هَذِهِ الرُّخْصَةِ۔ امام ابن کثیر رحمہ اللہ نے حاکم وقت کو امام اعظم کہہ دیا۔ عجیب بات ہے، اگر حاکم وقت کو امام اعظم کہا جا سکتا ہے تو پھر مجتہدین میں سے بڑے امام کو امام اعظم کیوں نہیں کہا جا سکتا؟ حضرت امام شوکانی رحمہ اللہ کی کتاب یہ میرے سامنے آپ حضرات کی خدمت میں موجود ہے، الرسائل السلفیہ، اس کے صفحہ نمبر 44 پہ امام شوکانی تحریر کرتے ہیں وَقَدْ اخْتَلَفَ الْمُسْلِمُونَ فِي غَزْوِ الْكُفَّارِ إِلَى دِيَارِهِمْ هَلْ يَشْتَرِطُ فِيهِ الْإِمَامُ الْأَعْظَمُ أَمْ لَا، کہ کیا جہاد کے لیے امام اعظم کی شرط ہے یا شرط نہیں ہے؟ تو اس میں بھی امام شوکانی رحمہ اللہ نے اپنے حاکم وقت کو امام اعظم کہا ہے۔ میں کہتا ہوں اس جاہل شخص سے پوچھو کیا ابن کثیر اس بات کو نہیں جانتے کہ نبوت کے علاوہ کسی کو اعظم کہا نہیں جا سکتا؟ کیا امام شوکانی اس بات کو نہیں جانتے کہ نبوت کے مد مقابل کسی کو اعظم نہیں کہا جا سکتا؟ امام شوکانی جن کو تم نے بھی امام مانا ہے اور امام ابن کثیر جن کو تم اور تمہارے بڑے امام تسلیم کرتے ہیں، اگر امام شوکانی حاکم وقت کو اعظم کہہ سکتے ہیں، اگر امام ابن کثیر حاکم وقت کو امام اعظم کہہ سکتے ہیں، تو پھر حضرت امام ابو حنیفہ نور اللہ مرقدہ کی ذات کو بھی امام اعظم کہا جا سکتا ہے۔ پھر اگلی بات میں ایک اور کہنا چاہتا ہوں، اگر حضرت شیخ زکریا نور اللہ مرقدہ ہی نے ان کو امام اعظم کہا تو تمہیں سیخ پا ہونا چاہیے تھا، لیکن حضرت ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کو امام اعظم کہنے والوں میں تنہا حضرت شیخ زکریا کی ذات گرامی نہیں ہے، بلکہ میرے پاس کتاب الروضۃ الندیہ موجود ہے۔ آپ الروضۃ الندیہ اس کتاب کا صفحہ نمبر جلد نمبر 1 اور صفحہ نمبر 129 پڑھے۔ خود الروضۃ الندیہ میں نواب صدیق حسن یہ خود تحریر کرتے ہیں فیما لا بد منہ ان رفع الیدین عند الامام الاعظم لیس بسنت۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کو امام ابو حنیفہ کو امام اعظم نواب صدیق حسن نے درج کر دیا ہے، تو خود تنہا حضرت شیخ زکریا رحمہ اللہ نے ان کو امام اعظم تعریف نہیں کیا۔ اسی نواب صدیق حسن نے اپنی کتاب الحدہ فی ذکر سیاستہ صفحہ 142 پہ لکھا ہے ابو حنیفہ النعمان بن ثابت الامام الاعظم۔ اب سوال یہ ہے اگر کسی شخص کو یہی نواب صدیق بھی امام اعظم کہہ رہے ہیں، تمہاری تاریخ کے عنوان پہ لکھی جانے والی کتاب تاریخ اہل حدیث میں یہ میر ابراہیم سیالکوٹی نے امام ابو حنیفہ کو صفحہ نمبر 17 اور صفحہ نمبر 395 پہ حضرت امام ابو حنیفہ تحریر کیا ہے۔ یہ تاریخ اہل حدیث میں یہ تم نے خود تحریر کیا ہے، تو اگر تمہیں غصہ آنا تھا تو پھر 1 منٹ کے لیے اپنے میر سیالکوٹی پر بھی تمہیں غصہ آنا چاہیے تھا، لیکن اس پر تمہیں غصہ قطع نہیں آ رہا۔ پھر تمہاری پاکستان کی ایک معتبر ترین کتاب صلاۃ الرسول جسے محمد صادق سیالکوٹی نے تحریر کیا ہے، اس کتاب کے صفحہ 24 صفحہ 197 اور صفحہ 294 پہ حضرت امام ابو حنیفہ کو امام اعظم درج کیا گیا ہے۔ اس کتاب کا حاشیہ زبیر علی زئی نے لکھا ہے اور صفحہ 9 اور 64 پہ آج بھی ابو حنیفہ کے لیے امام اعظم کا لفظ درج ہے۔ اسی صلاۃ الرسول کا حاشیہ لقمان سلفی غیر مقلد نے لکھا صفحہ 122 اور صفحہ 324 پہ امام ابو حنیفہ کو امام اعظم کا لفظ آج بھی درج کیا گیا۔ یہی صلاۃ سیالکوٹی میں سبیل الرسول صفحہ 149 پر امام ابو حنیفہ کو امام اعظم درج کیا گیا۔ تو میں یہ بات پوچھ سکتا ہوں اگر شیخ زکریا کا نام لے کے تم نے رد کرنا تھا تو نواب صدیق حسن کا نام لے کر بھی رد کرتے ہوئے کیا تمہاری زبان پہ چھالے نکل رہے تھے؟ اگر تم نے امام شیخ زکریا پہ رد کرنا تھا تو پھر ابراہیم سیالکوٹی کا نام لینا کوئی جرم تھا، اگر شیخ زکریا پہ رد کرنا تھا تو پھر یہ تذکرہ داؤد غزنوی میرے ہاتھ میں موجود ہے، صفحہ 179 پہ امام ابو حنیفہ کو امام اعظم درج کیا گیا ہے۔ ذرا جناب اس کے بھی نام لے کر تردید کر لیتے ہیں۔ اور اس سے بڑھ کر ایک بات میں کہنا چاہتا ہوں، اگر امام ابو حنیفہ نور اللہ مرقدہ کو امام اعظم کہنا جرم ہے
تو پھر میں جناب سے پوچھ سکتا ہوں کہ پھر یہی نواب صدیق اگر اپنی کتاب الروضۃ الندیہ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 11 پہ اپنے امام شوکانی کو امام الائمہ تحریر کر رہے ہیں، تو امام الائمہ کا معنی کیا تمام ائمہ کا امام نہیں ہے؟ اگر امام اعظم کا معنی تمام ائمہ میں سے بڑا امام ہے تو امام الائمہ کا معنی بھی تمام اماموں کا امام ہے۔ تو میں بڑے واضح لفظوں میں کہنا چاہتا ہوں، اصل میں نہ امام نبوت کے بعد لفظ اعظم کہنے پہ اعتراض ہے، نہ ہی حضرت امام ابو حنیفہ کو امام اعظم کہنے پر اعتراض ہے۔ اگر بغض ہے ابو حنیفہ کی ذات سے، اگر بغض ہے حضرت شیخ زکریا رحمہ اللہ کی ذات سے، تو میں اس کو عداوت، اس کو بغض اور دجل اور بدجانتی کا نام تو دے سکتا ہوں، مگر میں تحقیق کا نام نہیں دے سکتا۔ اس کی وجہ حضرت شیخ زکریا بعد کے شخص ہیں اور یہ نواب صدیق پہلے شخص ہیں۔ اگر اعتراض کرنا تھا، اور میں یہ بات بطور چیلنج کے کہتا ہوں، آج تک معراج ربانی کا کوئی بیان میری معلومات کی حد تک ریکارڈ میں نہیں آیا کہ جس میں نواب صدیق کا نام لے کر بحث کی گئی ہو۔ اس نے امام ابو حنیفہ کو امام اعظم کیوں کہا؟ آج تک سیال کوٹی کا نام لے کر تم نے یہ بکواس نہیں بکا کہ ان کو امام اعظم کیوں کہا گیا۔ تو بغض ہے تو صرف علماء دیوبند سے، اور بغض ہے تو صرف امام ابو حنیفہ کی ذات سے۔ کم از کم جناب کو کچھ الفاظ اپنے ان علماء کے بارے میں بھی کہہ دینے چاہیے تھے کہ جن علماء کو تم اپنا امام تصور کرتے ہو۔ یہ عجیب بات ہے، اگر کوئی بات ہمارا امام کہہ دے اس کا رد نہیں کیا جاتا، اور اگر وہی بات ہمارے اکابر میں سے کوئی بزرگ کہہ دیں تو ہم نے فوراً رد کر دیا۔ نمبر 2، اسی معراج ربانی نے ایک نئی بحث چھیڑی ہے جو جہالت پر مبنی بحث ہے۔ کہتے ہیں کہ صحابہ پیغمبر کے بعد کسی کو رضی اللہ عنہ نہیں کہا جا سکتا، کہ رضی اللہ عنہ کہنا اصحاب پیغمبر کے ساتھ خاص ہے۔ میں جاہل شخص سے پوچھتا ہوں، کیا